اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 تک ترجمہ اور تفصیل مکمل کر لیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 111 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 111 کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہی بات ہم پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں اور یہی بات بار بار قرآن دہرائے گا، اور آپ لوگ کہیں گے کہ یار ایک ہی آیت کو بار بار دہرانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، آگے بھی ہم اس کو ہر جگہ پڑھتے جائیں گے، خاص طور پہ اس ٹاپک کو جو ابھی ہم نے آیت نمبر 111 میں پڑھا ہے۔ دیکھیں، قرآن کی آیات کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہو جائیں اچھے طریقے سے، اور وہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ اس کو ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں تاکہ بندہ اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں کی کہ جیسے کہ یہ کفر کرنے والے بار بار اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ ہمارے پیغمبروں سے کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ معجزہ دکھاؤ اور کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤ تو پھر ہم تمہیں مانیں گے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دیں گے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی جو ہے وہ آسمان سے سیڑھیاں لگا لیں یا اپنے ساتھ کوئی فرشتہ لے آئیں۔ اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی فرشتے کو بھی لے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ فرشتہ جو ہے یہ تو فرشتہ ہے اور ہم انسان ہیں، تو ہم انسانوں سے فرشتوں کا کیا کام، تو وہ تب بھی انکار کر دیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر یہی بات کو دہرا رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے یا مردے ان سے باتیں کرنے لگتے۔ اب جیسے مردے باتیں کرنے لگتے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ اور کیا یہودیوں نے یہ معجزے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے؟ لیکن کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ہمیشہ کی طرح جیسے کہ کفر اور کرنے والے لوگوں کا، کفار کا شیوا رہا ہے، انہوں نے اس کو جادو کہہ دیا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی آنکھوں کے سامنے بھی ہم کوئی چیز سامنے بھی لا کر کھڑی کر دیں تو تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسا کہ دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ بھی یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہے، تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کو پورا کر دینے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا مگر جس کو اللہ چاہے، اور اسی مفہوم کی آیت ہم آگے بھی پڑھیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہم بار بار پڑھتے رہیں گے۔ سورہ یونس میں ہم آگے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہے آیت کا کہ جن پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے ان کے دلوں کی کیفیت کو، ان کے کفر کو، ان کے انکار کو، ان کی ہٹ دھرمی کو، اپنے نفس کی پوجا کو اللہ پہلے سے جانتا ہے، تو اللہ کی بات جن پر ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے اور وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جہالت کی باتیں ہی جو ہیں ان کے اور حق کو قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں۔ اگر جہالت کا پردہ ہٹ جائے تو شاید حق بات ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھر یہ اللہ کی بات کو سمجھ جائیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہالت جو ہے وہ ایک بہت بڑا پردہ ہے انسان کی
صراط مستقیم کے راستے میں. اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں جب کفار مکہ جو ہے وہ اتنی ایک اپنی جہالت کی وجہ سے کن کن چیزوں میں، کفر میں، شرک میں گرفتار تھے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو اس لیے سب سے پہلے جو وحی اتری قرآن میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے اتری. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمائی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ فرض سے تعبیر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ یہ فرض ہے علم کا حاصل کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان چکے تھے کہ جہالت ہی وجہ ہے اللہ کی طرف نہ آنے کی. تو ہمیں جب تک قرآن کریم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احادیث کا صحیح علم نہیں ہوگا تو ہم جہالت کی سی ہی حرکتیں کرتے رہیں گے. جیسے کہ بچے کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں جی 7 مرچیں گن کے اس کو بچے کے اوپر سے وار لیں اور وار کر اس کو جلا دیں. بدبو آ گئی تو پتہ نہیں نظر نہیں لگی، نہیں آئی تو لگی. عجیب و غریب سفید کپڑا وار کے جلاؤ اور پتہ نہیں پھر بدبو آئے نہیں آئی. انڈا پکڑو اور جا کے چوک پہ توڑ دو. یہ سب کیا ہیں؟ جہالت کی باتیں ہیں. جب ہم قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے معزتین کو پڑھ کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر دم کرتے تھے. تو اصل میں کیا ہے، آج بھی مجھے کئی دفعہ عورتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں بازار میں یا ادھر یا ادھر کہیں بھی میرا ان کے ساتھ پالا پڑتا ہے، تو اکثر کر ان میں سے جی ہم یہ کر رہے ہیں اور اس طرح کرنے سے نظر نہیں لگتی اور ایسا کرنے سے. تو میں نے کہا جی قرآن، ہاں وہ تو ہے. میں نے کہا وہ تو ہے نہیں، صرف وہ ہی ہے. تو مطلب قرآن کو ساتھ میں ایک سائیڈ پہ ایک سٹیپنی کے طور پر نعوذ باللہ رکھا جاتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ ہی ہم یہ سب کام کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ آپ ایک پیور گلاس کے پانی میں اس میں قطرہ پیشاب کا ڈال دیں تو کیا وہ پانی پینے کے لائق رہے گا؟ تو اس طریقے کی ہماری جو ہے وہ لوگوں میں جہالت پائی جاتی ہے، اور جہالت ہی مین کاز ہے جو ہمیں اللہ کی ہدایت سے دور کرتا ہے، اور جس کی آج بھی بہت بڑی وجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم سے جب دور ہوتے ہیں. ہم اس کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھتے ہیں. کوئی مر گیا تو کھول کے پڑھ لیا، رمضان آ گئے تو کھول کے پڑھ لیا، کوئی مصیبت آ گئی تو تلاوت شروع کر دی کوئی، اور یا عام طور پر بھی جو ہے وہ صرف تلاوت ہی کرتے ہیں. اگر کوئی بہت زیادہ بھی تیر مار لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو وہ صرف تلاوت کر لیتا ہے. بے شک تلاوت کا ثواب اپنی جگہ ہے، وہ انسان کے بالکل اعمال نامے میں درج ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی پاکٹ پھٹی ہوئی ہے، آپ ڈال رہے ہیں اور وہ نکل کے جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، نکل گیا، یہاں آپ کے لیے سیو نہیں ہوا، بیکاز آپ نے تلاوت کی، آپ کو عربی میں پتہ نہیں چلا آپ نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، ثواب آپ کو مل گیا. اس کے بعد آپ پھر واپس اپنی انہی حرکتوں پہ اتر آئے، ٹی وی پہ الٹے سیدھے چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، کسی کی غیبت بھی کر دی، کسی کو گالی بھی دے دی، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا. تو وہ سارے ہماری تلاوت کے ثواب ویسے ہی پورے ہو جاتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، برے وقت کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا. تو ہم جب سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تلاوت کے ساتھ ساتھ، فائدہ تو تب ہے، سونے پر سہاگا جب تک نہیں ہوتا تو وہ مزہ ہی نہیں آتا ہے نا، وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوتا. اور قرآن تو آیا ہے عمل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے تھوڑی آیا ہے. پڑھنے کی کتاب نہیں ہے یہ عمل کرنے کی کتاب ہے. پڑھنے کے ساتھ آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اس کی تلاوت کا بھی بہت اجر ہے اور اصل میں اس کے عمل کا اجر ہے، کیونکہ آپ سے جو قیامت کے دن سارے سوالات ہوں گے وہ کسی اور کتاب سے نہیں ہوں گے، وہ آپ کے سائنس کی کتاب سے، آپ کی ہسٹری کی کتاب سے، آپ کی کیا کہتے ہیں جغرافی کی کتاب سے نہیں ہوں گے، وہ آپ کی قرآن سے ہوں گے. تو ہم جب قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم جہالت میں ہی رہیں گے. اور آج بھی یہ جہالت آپ کو ماڈرنزم کے نام پہ بڑی ملے گی. ٹھیک ہے، گلوں سے دوپٹے اتر جائیں، میک اپ کر کے آپ جو ہیں وہ نیم برہنہ ہو کر گھومیں تو آپ کو لوگ ماڈرن کہیں گے. آپ وہی برقع پہن کے اپنے آپ کو پورا ڈھک لیں، اپنے آپ کو وہ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنے دقیانوسی خیالات کی ہیں. تو جب ان کے ساتھ ہم انگلش میں ان کو جب تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اصل میں ماڈرن ہیں جو کہ لیٹسٹ آخری قرآن کریم کی کتاب پر عمل کرتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لیٹسٹ ہے.
اس سے زیادہ لیٹسٹ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ لے کر آ جائیں کوئی بھی چیز تو پھر جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو جہالت جو ہے وہ بہت بڑا کاز ہے ہدایت کو قبول کرنے کی راہ میں. اس لیے علم کی طرف گامزن ہوں اور خود محنت کریں. یہ بالکل نہ سوچیں کہ جی ہم پڑھ کے قرآن نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ جاہل قسم کے مسلکوں میں گرفتار مولویوں نے، علماء نے قرآن کو پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے کہ جی آپ اس کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ہم سے پڑھیں، ہم بتائیں گے. اس کو 17 روم لگتے ہیں سیکھنے کو. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں اور بہت سے لوگ اس کی زندہ مثال ہیں، بڑے بڑے اسکالرز اس کی زندہ مثال ہیں. ذاکر نائک کو لے لیجئے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کیسے جو آپ کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، خود محنت کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں البتہ اللہ آپ کے راستے بنا دیتا ہے، وسیلے بنا دیتا ہے، علم والے لوگوں سے آپ کو ملوا دیتا ہے، جو آپ کو اس کو جہاں آپ کو مشکل پڑتی ہے وہاں آپ کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو اتنی تمیز آ جانی چاہیے کہ آپ کن لوگوں کو پھر اپنا استاد بنائیں. آیت نمبر 112 کا ترجمہ ہے: اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں. اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے. سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افترا پروازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے. اب یہاں پر دوبارہ مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی تکذیب کی گئی، انہیں جھٹلایا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئیں. اور مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر سے، حوصلے سے کام لیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں. اور اس میں جو خاص طور پر بات بتائی گئی کہ بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے نبیوں کے پیچھے جو لوگوں مطلب جن شیطانوں کو آزمائش کے لیے چھوڑا تو ان میں سے جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں. اور جنات اور انسان آپس میں کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں، کیونکہ شیطان آپ کو معلوم تھا کہ جن تھا اور ابھی بھی جن ہے. شیطان تو ابھی تک موجود ہے، ابلیس اور اس کی چیلے اور چپاٹے اور اس کی اولادیں ہیں یہ سب. تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنے ہی نسل کے جنات کو بھی گمراہ کرتے ہیں. جیسے کہ ایک برا آدمی ایک نیک آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے، کبھی کبھی کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ دو ہو جاتے ہیں، برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح ایک برا جن ہوتا ہے تو وہ ایک نیک جن کو کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح گمراہ ہو جائے، تاکہ ایک کی جگہ دو گمراہ اور مطلب برائی میں دو جن ساتھ ہو جائیں. تو کیا ہے، جنات جو ہے وہ اور انسان بھی اسی طرح نبیوں کے دشمن رہے ہیں. اور جیسے کہ ظاہری سی بات ہے شیطان آ کے انسانوں کو وسوسے ڈالتا تھا اور بہکاتا تھا، تو اسی طرح ایک دوسرے کی یہ مدد بھی کرتے ہیں. جنات کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور جیسے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور پھر انسانوں میں سے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ اپنی گمراہی میں سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں تو وہ جنات کے ساتھ باقاعدہ کمیونیکیشن کر کے اپنا سسٹم بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی میں خوب جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور دھوکے میں دوسرے لوگوں کو بھی ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ ایسا چاہتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پچھلے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں صورتوں میں کہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی سیدھے راستے پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تدبیر ہے. اس نے ہر انسان کے ہاتھ میں اچھائی اور برائی کا راستہ دے رکھا ہے اور اس کو اتنی جو ہے کنٹرول اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا لے. کیونکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی شرط پر کیا جائے گا کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں تھا کہ وہ جہنم کو چوز کرے یا جنت کو چوز کرے. اسی لیے رسول در پہ در رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی. اور اس لیے آج ہم نام نہاد مسلمان قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے کہ جی ہمارے پاس کتاب نہ آئی تھی، بلکہ باقی لوگ تو یہ کہہ سکیں گے کہ جی ہماری کتابیں تو جو ہے چینج ہو گئیں یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. تو ہم تو یہ بھی ایکسکیوز نہیں دے سکتے، جبکہ وہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو ان کی کتابوں میں بتا دیا گیا تھا کہ آخری پیغمبر اور جو ہے وہ آئیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے. تو ان کے پاس بھی ایکسکیوز نہیں ہے. اس دنیا کی بابت میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ
ان کی تو چلیں کتابیں بدل گئیں، لیکن آج ہم تو یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ جی ہماری کتاب جو ہے وہ پہلے تھی اور اب پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ اور کیا نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہماری کتاب کا جو ہے فیصلہ قرآن کریم کا، اس کی حفاظت کا فیصلہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ ان کو ایسے ہی ان کے کاموں میں چھوڑ دیجئے۔ البتہ جو بھی شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے برائی میں بھی جلد پڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطانی کاموں میں لوگ جتنا پڑھتے ہیں وہ اس میں بڑی جلدی ترقی بھی پا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن وہ بالجبر ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا نظام و رسول کے خلاف ہے اللہ کے، اور اللہ حکمت جانتا ہے اور پہلے سے جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 113 کا ترجمہ ہے اور تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے مرتکب وہ ہوتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بھی بتا دی ہے کہ برائی کی طرف مائل ہونے والے لوگ کون ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یعنی کہ آخرت پر یقین رکھنا، آپ کہیں گے قیامت پہ تو ہم سب مسلمان بھی یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہم کیوں قتل کرتے ہیں، کیوں ڈکیتی ڈالتے ہیں، کیوں ریپ ہوتا ہے، کیوں کوئی رشوت لیتا ہے، کیوں کوئی جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ تو پتہ ہے قیامت ہوگی، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے کہ قیامت ہوگی تو قیامت کے دن ہوگا کیا۔ ان کو اگر علم ہو جائے قرآن سے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھیں، خود پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ قیامت کے اوپر گانا بڑا آسان ہے کہ تیری آنکھیں، تیری زلفیں، قیامت قیامت، تیرا جلوہ اور تیرا چلنا اور تیرا پھرنا، قیامت قیامت۔ اس کو تو گانوں میں آج استعمال کر کے قیامت کا جو ہے وہ ڈر اور معنی اور اس کا مفہوم ہی بغیرت لوگوں نے ختم کر دی ہے۔ قیامت بیسیکلی آخرت کیا ہے کہ وہ آپ کے رب سے ملاقات کا دن ہے اور حساب کا دن ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور مجھ سے ایک ایک بارے میں حساب کتاب ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر میں پکڑا گیا تو مجھے چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور میرے لیے سوائے جہنم کے جو آگ ہے، سراسر آگ ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین، جو سراسر آگ ہے اس سے مجھے آج کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یقین جانیے کہ ہم اپنے معاملات کو بہت حد تک درست کر لیں، اور یہ یاد دہانی آپ کو سوائے قرآن کے کوئی نہیں کرا سکتا۔ کوئی کسی چیز میں اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے جو آپ کو اس طرف لا سکے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند اور صحیح احادیث سے۔ یہی جب تک، اور آپ کا پہلا سٹیپ قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ قرآن کو اچھی طرح بار بار سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، آپ کو احادیث کا نہ تو وہ مطلب سمجھ میں آئے گا، اور نہ ہی آپ کو پہچان ہوگی کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی بات حق نہیں ہے، کیونکہ بہت سی ہمارے معاشرے میں ضعیف احادیث کو پھیلا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بڑے ہی فتنے بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نشانی اور بتا دی کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ اس طرح سے یقین جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ وہ حساب کا دن ہے، اس دن کوئی صرف قبروں سے اٹھا کے کھڑا نہیں کر دیا جائے گا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری 4 نمازیں اور کچھ دن کے مہینے کے روزے اور کچھ تھوڑا بہت ہاتھ کا دیا لیا ہمیں باقی برائیوں سے بچا لے گا۔ ہرگز نہیں، اس دن بہت مشکل دن ہوگا، اور اس دن ایک چھوٹی چھوٹی سی نیکی بھی انسان کو ایسے چاہیے ہوگی کہ وہ اس کے جنت اور جہنم کے فیصلے میں ایک نیکی یا ایک برائی بھی جو ہے وہ فیصلہ کر جائے گی۔ آیت نمبر 114 کا ترجمہ ہے، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کرو، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ
آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے دراصل ہم امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والے کو تلاش کرو، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کتاب، یعنی کہ ہم اپنے اور بھی معاملات میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر فلاں بندہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر لے گا یا ہماری مدد کر دے گا. بے شک انسان وسیلہ بنتا ہے، لیکن آپ کا کیا کام ہے؟ اپنے رب کو پکارے فیصلے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے یہ کامل کتاب بھیج دی، اور اس کتاب میں آپ کو اچھی طرح سے بتا دیا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہماری بات مان لے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس قرآن کو تمہارے پاس بھیجا ہے اور اس میں ہر بات کو بیان کر دیا کہ آپ کو دعا کرنی ہے، آپ کو کسی مشکل میں پڑ جائیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اس سے بڑی کیا مشکل ہوگی کہ ایک تو سمندر، پھر اس کے اندر مچھلی، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ نکال دیا. تو پھر ہماری چھوٹی چھوٹی سی مصیبتیں کیا معاملہ رکھتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے کتاب بھیجی ہے، اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو خطاب ہے کہ اس میں شبہ، شک نہ کریں، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. ہم اس میں شک کس طرح کرتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے کہ نظر لگ گئی، اب جی وہ کپڑا جلا لو، انڈا پھینک دو، یہ وار لو، وہ وار لو. اب کیا ہے؟ شک کیا ہم نے کس پر؟ اللہ کی کتاب پر، اس کی آیات پر، کہ وہ اس سے کام نہیں بنتا، اس سے کام بن جاتا ہے، اس سے نظر ہٹ جاتی ہے، اس سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے مزاروں پہ جا رہے ہیں، بی بی جناب سیدہ کی کہانی پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارا شک کہ نعوذ باللہ ہمارا رب یہ کرنے پر قادر نہیں ہے جب تک ہم کوئی وسیلہ پکڑ کے اس کے سامنے جو ہے وہ حاضر نہیں کریں گے. تو یہ ہے ہمارے وہ شک جس میں ہمیں نہیں پڑنا. یہ کتاب آپ کو دے دی گئی ہے، آپ کو اب کسی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کتاب کے ذریعے سے اپنے رب کو پکاریے، اس سے بات کیجیے، اپنے مسئلے مسائل پیش کیجیے، آپ کے سارے مسئلے مسائل. ہاں بعض اوقات وہ تھوڑا وقت لگاتا ہے، کس لیے؟ وہ بھی اپنے بندے کی بھلائی کے لیے کہ کچھ وجہ سے وہ بندہ برائیوں سے بھی رکا رہتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈرتا رہتا ہے اور اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. تو یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ قبول ضرور کرتا ہے. آیت نمبر 115 کا ترجمہ ہے، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اتنی بڑی گارنٹی بھی دے دی ہے، اور یہ گارنٹی کس کی؟ آپ کے رب کی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے، کسی کمپنی کے شیمپو بیچنے والے کی گارنٹی نہیں ہے کہ گارنٹی نو ڈینڈرف. نہیں، ڈینڈرف تو پھر بھی ہو جاتا ہے. اللہ کے رب کی گارنٹی ہے کہ یہ جو کلام ہے نا، یہ سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. یعنی آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قیامت کے دن جو آپ کو بھول چکی ہوگی، کہ آپ نے آپ کے خواب و خیالوں میں، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، وہ آپ بھول چکے کر کے، لیکن آپ کے رب نے وہ آپ کے لیے لکھ دی ہوئی تھی، اور وہ آپ کو قیامت کے دن کتنی تکلیفوں سے وہ ایک چھوٹی سی نیکی بچا لے گی. آپ کہیں گے یا اللہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اعمال نامہ دکھائے گا. یہ دیکھ میرے بندے، تو نے یہ نیک عمل کیا تھا، اور یہ عمل تو نے کیا تھا، یہ نیک تھا، اور میں نے اسے قبول کر لیا، اور آج تجھے اس کا بدلہ دے رہا ہوں. تو کیا ہے؟ آپ کے رب کا انصاف، اس کا کلام ایک سچائی، ایک انصاف پر مبنی ہے، اور اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے. یعنی کہ یہ قرآن، اور جو فیصلہ وہ کر لیتا ہے، اور اس نے اپنے فیصلے قرآن میں ہمیں بہت اچھی طرح سے بتا دیے ہیں، ہمارے کان صاف کر دیے ہیں. اور وہ کہتا ہے، وہ رب فرماتا ہے کہ میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، میں ہر نیکی اور ہر برائی کا اچھی طرح سے بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 116 کا ترجمہ ہے، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں. وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں. اس کو دلیل کے طور پر نوٹ کر لیجئے.
لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارا فرقہ اتنا بڑا ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں تو آپ کو 80% حنفیت ملے گی، تو یہ یا کوئی اور کہے کہ جی بریلویت ملے گی، یا کوئی یہ کہے کہ جی آپ کو فلانا ملے گا، تو اس بات کو اچھی طرح دلیل کے طور پر نوٹ کر لیں کہ کوالٹی جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی، کوانٹٹی فائدہ نہیں دے گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ملیں گے کہ جو آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، یعنی کہ یہاں کوانٹٹی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کس طرف دیکھنا چاہیے کہ اگر نیک لوگ کم تعداد میں بھی ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ پکڑنا چاہیے، نہ کہ زیادہ لوگ بے حق بات کر رہے ہیں، قرآن کے طرف جو ہے وہ ہیلے وسیلوں سے جا رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں جا رہے، تو سمجھ لیں کہ ان کے جو وہ ہیلے وسیلے ہیں وہ غلطی پر ہیں. جو ڈائریکٹ اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے قرآن کی، اور ڈائریکٹ بات کرتا ہے اللہ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث کی. تو یہاں پر کوالٹی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے، کوانٹٹی کو نہیں. اور یہ کہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے خیالات پر چلتے ہیں اور قیاسی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ گیس مارنا، ٹھیک ہے، بغیر علم کے کسی بات کو کر دینا، اپنی ذہن سے اس بات کو بیان کر دینا. تو قیاس آرائی اسی کو کہتے ہیں نا، قیاس آرائیاں. تو اصل معاملہ اس آیت میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوالٹی ہونی چاہیے، چاہے اعمال ہوں چاہے دین ہو، کچھ بھی ہو، کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ گمراہوں کی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دے دوں کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے جنت اور جہنم کے، جہنم پوری بھر دی جائے گی اور جنت جو ہے وہ 1.5 حصہ بھرے گی. آپ سمجھ لیں کہ جیسے 4 حصے آپ بنا لیں دونوں کے، جنت اور جہنم کے، تو جہنم پورے 4 حصے سے بھی ابل جائے گی، اور جنت جو ہے وہ 4 میں سے 1.5 حصہ ہوگی، اور باقی جو ہے وہ 2.5 حصہ خالی ہوگی. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کون کس کی تعداد زیادہ ہے. وہ تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے اذن سے اس جنت کو بھر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے الگ مخلوق بھی پیدا کر دیں گے اگر کم ہوگی انسانوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کے لیے تیار کر دے، ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہم اس جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پائیں، برگزیدہ پیغمبروں کا پڑوس پائیں، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا پڑوس پائیں. آمین ثم آمین. اپنے پیاروں کے ساتھ اس میں داخل ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 117 کا ترجمہ ہے، بال یقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جانتا ہے، ان کو اسی لیے مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اور بھٹی میں جل کر اور نکھر جائیں. ٹھیک ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی پھر کہتا ہے جن کو چاہیے ہوتا ہے مال، ان کو اور مال دیتا ہے، ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اور کہتا ہے جاؤ جس چیز کی نیت تم نے کی ہے وہ لے لو، اور تمہارا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے. تو وہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اور نیک مومن بندے کا کیا حال ہونا چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں بھی اللہ کا شکر کرے اور برے حالات میں بھی اللہ کا شکر کرے اور صبر کرے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے. آیت نمبر 118 کا ترجمہ ہے، سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو. یہاں پر اب معاملہ احکامات کا پھر آ گیا، یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح یا اس کو نہر کرتے وقت، یعنی کہ ذبح کرتے وقت اس کو جب چھری چلائی جائے تو اس وقت اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اسے ذبح کیا جائے، پھر اسے کھا لو، بشرط یہ کہ وہ ان جانوروں میں سے ہو جن کا کھانا مباح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر عمدن ان موقعوں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال و طیب نہیں. البتہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس میں یہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا یا نہیں. اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، اس سے مراد وہ عربی تھے جو اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح جو ہے وہ واقف نہیں ہوئے تھے. تو حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو. ٹھیک ہے، تو شبے کی صورت میں، شک کی صورت میں یہ رخصت ہے کہ اگر آپ کے کسی مسلمان بھائی کی طرف سے بھی آیا اور آپ کو شک ہے یا شبہ ہے تو آپ اس وقت بھی بسم اللہ. اور وہی تو ویسے ہمارا کوئی بھی کھانا ہو تو ہر چیز کا جو ہے کھانا پینا ہم بسم اللہ پڑھ کے ہی کرتے ہیں، اس لیے یہ بسم اللہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی ہوگا تو ہمارے لیے وہ حلال ہو جائے گا. البتہ جس نے یہ جان بوجھ کے کیا ہوگا تو اس کو گناہ ہوگا، اور اگر بھول کے اس نے نہیں پڑھا ہوگا تو اس کو بھی اللہ یاد دلا دے گا. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کا جانور اور گوشت بسم اللہ پڑھ لینے سے حلال ہو جائے گا. اس سے زیادہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا تو گوشت حلال ہی ہوتا ہے الحمدللہ. ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آیت نمبر 119 کا ترجمہ ہے. اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے. اچھا جی، یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بات کو بڑا خاص طور پہ واضح کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے. یعنی کہ جس کی تفصیل اسی صورت میں آگے بھی ہم پڑھیں گے اور پہلے بھی ہم اس کو صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، بیان کر دی گئی ہے کہ کون کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اور جو حلال ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جانور جو ہیں وہ ظاہری بات ہے حرام ہیں. لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بتا دی ہے کہ مگر جب بھی تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی حلال ہے. یعنی کہ حرام جانور بھی جب تمہیں ضرورت پڑ جائے، خنزیر کو حرام کہا ہے اور مردار کو، تو اس کی بھی جب تمہاری جان پہ لالے پڑ جائیں تو اس کو بھی تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کو بھی کھا سکتے ہو. لیکن یہ کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل. یعنی کہ ایسے بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو کہ پران نہیں کھاتے. پران کیا ہے جی؟ نہیں جی یہ مکروہ ہے یہ، اور بعض تو اس کو احناف میں اس کو جو ہے وہ حرام بھی قرار دیتے ہیں. اچھا جی، گھوڑا بھی نہ کھائیں، احناف کے ہاں گھوڑا بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو جبکہ احادیث آپ جب کھول کے دیکھیں گے تو اس میں گھوڑا آپ کو باقاعدہ صحیح بخاری مسلم کی احادیث میں جو ہے وہ میں نے کسی کو بھیجی تھی کہ جی یہ گھوڑا حلال ہے. البتہ اب نہیں کھایا جاتا تو، لیکن ترکی میں آپ چلے جائیں، آپ کو ترکی میں گھوڑے کے کباب، گھوڑے کی بریانی، وہ ساری سب چیزیں ملیں گی. تو گھوڑا بھی ماشاءاللہ سے الحمدللہ حلال جانور ہے. لیکن اتنی ساری فراوانی ہے، اتنے سارے جانور مویشی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیے ہیں، تو آج کوئی گھوڑے کو اتنا ہمارے یہاں خاص طور پہ انڈیا پاکستان ادھر اتنا رجحان نہیں ہے. تو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حناف مسلک میں جو ہے وہ جھینگے کو حرام کر دیتے ہیں، گھوڑے کو حرام کر دیتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ حرام کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنا کسی سند کے جو ہے وہ گمراہی نہ پھیلائیں. پہلے آپ اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں، وہاں سے آپ کو ایک فارمولہ پتہ چل جائے گا، پھر اس کے بعد ڈیٹیل آپ تفصیل میں دیکھ لیں تو وہاں سے بھی آپ کو باقی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 120 کا ترجمہ ہے، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو اگر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو تم ان کے جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو اور ان کے جو باطنی گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. تو جو بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، ان کا ظاہری بھی اور باطنی بھی. باطنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ ظاہری گناہ ہی دیکھ سکتے تھے، باطنی گناہ تو اللہ ہی جانتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنے خیالات سے بنا سند کے ایسی
باتیں مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھاؤ، اس کو نہیں کھاؤ، یہ کرو، یہ کنفیوژن بھی کریٹ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ چھوڑ دیں، میں ان کے ظاہری گناہوں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے اندر جو دلوں میں ہیں وہ بھی جانتا ہوں، تو آپ ٹینشن نہ لیں، میں خود ان کو اچھی طرح سے ان کے کیے کی عنقریب سزا دے دوں گا. آیت نمبر 121 کا ترجمہ ہے، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. تو کیا معاملہ بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ کام نافرمانی کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور شیاطین کیا کرتے تھے؟ اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے، یعنی کہ شیطان نے اپنے دوستوں کے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو. جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کے مر گیا سوائے سمندری جانوروں کے کہ وہ حلال ہیں، اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے ان کا کھانا حلال نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کی سند ہم نے قرآن میں اتار دی ہے تو ان معاملوں میں جب شیطان یہی وسوسے ڈالتا تھا کہ جی وہ اگر مردہ مچھلی ہے تو وہ تو مردہ ہے تو وہ کیسے حلال ہو گئی، وہ بھی حرام ہے. تو مطلب شیطان جو ہے وسوسے ڈال کر لوگوں کو اللہ کے حکموں سے گمراہ کرتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی اگر اطاعت کرو گے تو آپ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ ان کی باتوں کے بالکل پیچھے نہیں لگا. اور شیطان دوسرا یہ بھی کہتا تھا کہ اچھا یعنی مردہ جانور کو تو جو ہے اپنے لیے حرام سمجھتے ہو اور پھر اپنے ہاتھ سے اسی کو جب مار دیتے ہو تب بھی تو وہ مردہ ہی ہو جاتا ہے، تب وہ مردہ تمہارے لیے کس طرح سے حلال ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو ہم زندہ جانور کو تو نہیں کھا لیتے نا. جب جانور ظاہر سی بات ہے مر جاتا ہے اور اس کا خون باڈی سے نکل جاتا ہے تو اسی لیے ہم ذبح کرتے ہیں کہ ایک تو سائنٹیفکلی اس کی باڈی سے خون بھی نکل جاتا ہے جو کہ جرمز اور بیماریوں کا سبب ہے، اور ذبح کرنے سے کیا ہوتا ہے جانور کو نہ تکلیف ہوتی، اس کا ونڈ پائپ جو ہوتا ہے گردن کے اوپر وہ کٹ جاتا ہے جس سے اس کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا حکمت والا ہے، کتنا حکمت کو جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ میں کتنی ساری جو ہے وہ فائدے اور جانور کے لیے بھی آسانی رکھی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس کی جو وہ کرتی ہے، اور جو وہ تڑپتا ہے وہ کوئی تکلیف سے نہیں تڑپتا، وہ بلڈ کے باہر نکلنے سے باڈی میں ہلچل مچتی ہے قدرتی طور پر. پین کی جو رگ ہوتی ہے وہ مسلمان کاٹ دیتا ہے جس سے پین ہوتی ہے جانور کو. تو شیطان اس طرح کے الٹے سیدھے وسوسے ڈالتا ہے. جیسے آج کچھ ایکسٹریمسٹ، سارے نہیں، کچھ ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کو جو کہ وہ کہتے ہیں جی کتنا ظلم کرتے ہیں مسلمان اور جانوروں کو کاٹ پیٹ کے کھا جاتے ہیں اور یہ ظالم ہیں اور یہ ان کو یہ، تو ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنٹیفکلی کیا معاملہ ہے. اور سب سے بیسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا ذبیحہ ہے جو ہائیجینک بھی ہے، بیماریوں سے بھی دور ہے اور جانور کے لیے بھی بہت آسانی کا معاملہ ہے. جھٹکے سے نہیں مارا جاتا. جھٹکے سے آپ کو پتہ ہے جانور کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کب تک پین سے جو ہے تڑپتا اور دل ملاتا رہتا ہے. اللہ اکبر. جس طرح سے غیر مسلمانہ طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے جن جانوروں کو ذبح نہیں مطلب جھٹکے سے جو قتل کیا جاتا ہے وہ کتنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے جانور کے لیے، اور کتنا گناہ ہے اس چیز کا کہ یہ ان لوگوں کو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہم سب لوگوں کو بھی ہدایت دے. آمین ثم آمین. الحمدللہ. آج ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 121 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.